السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم. آمین یا رب العالمین. اوکے جی، آج کا جو ٹاپک ہے اٹس آن دا لائف آف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہی از مائی فیوریٹ صحابی پیریڈ. اور ڈیفینیٹلی اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں. ویسے صحابہ میں یہ چوز کرنا کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر صحابی ایک ڈفرینٹ کوالٹی سے بھرا ہوا ہے. ہر صحابی ایک، بس بات یہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا بہت زیادہ ہے، مے بی دیٹس وائی ہی از مائی فیوریٹ. اور ان کی جو ڈیمینر ہے اور پرسنالٹی ہے، جو کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے، آپ کو گوز بمز دیتا ہے اور آپ کو اسلام کی غیرت کے بارے میں نا احساس دلاتا ہے کہ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اتنے غیور تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس لیکچر میں ہم عمر بن خطاب کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پائیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہم ان کی پوری بایوگرافی جان پائیں گے. ہم ایک گھنٹے میں اتنے عظیم انسان کے بارے میں کتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، اور کتنا ہی ایک مجھ جیسا کمزور انسان ایک اتنے بڑی ہستی کے بارے میں جسٹس کے ساتھ بتا سکتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. بلکہ ہم اگر دن بھی گزار لیں اور شاید مہینوں ان کے بارے میں پڑھیں تب بھی جسٹس نہیں ہے. تو ایک گھنٹہ تو اٹس میئر 1 hour. اور پلس یہ ہے کہ مجھ جیسا کمزور انسان ان کے بارے میں بات کرے. سو آئی تھنک لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹس ان کی لائف کہ کور ہو سکے انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں. سو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، he is a man known for his taqwa, he is a man known for his righteousness, he is a man known for his justice, he is a man known for his steadfastness of his ghairat of Islam, he is a man known of his leadership, and Allah subhanahu wa ta'ala opened the world to Islam through this particular human being. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایک حدیث ہوتی نا تو کافی تھا ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ کون شخص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. اللہ اکبر. امیجن اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے تو ان کے بعد جو نبی آتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. میں بھی جن کا مینشن کسی صحف میں ہوتا یا کوئی کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوتا، یا ان پہ کوئی کتاب جو ہے نا کوئی صحیفے نازل ہوتے، یا واللہ عالم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر بن ہارون علیہ السلام تھے، اس طرح سے شاید پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہوتے اور عمر بن خطاب نبی ہوتے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم. اس لیے عمر بن خطاب نبی نہیں بنے اور ہی واز اے صحابی. لیکن لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابن خطاب ہوتے. یعنی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریٹس جو کوالٹیز انبیاء میں پائی جاتی ہیں نا وہ تمام اس انسان میں پائی جاتی تھیں. اور ان کا جو کنیت تھی، لقب تھا، وہ ابو حفص تھا. ابو حفص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 years چھوٹے تھے. He was born after the birth of Prophet ﷺ, around 13 years after the birth of Prophet ﷺ, and he was one of the chiefs of Quraysh. ٹھیک ہے، کوئی عام انسان نہیں تھے میڈیوکر لیول کے، لو لیول کے. rather he was from the chiefs of Quraysh، سرداروں میں سے تھے. and he was not like ابو بکر صدیق جو کہ جنہوں نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیے اس طرح سے، مطلب جیسے شراب پینا یا وہ کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑے سویر اینیمی تھے. میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی دشمنی اسلام سے بہت سویر تھی. بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور he was one of the staunchest of people.
لوگوں کو تنگ کرنے کے. ایک عورت تھی جو کہ فیمیل سلیو تھی, اسلام قبول اس نے کر لیا, انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ شی لاسٹ ہر آئی سائٹ, اور وہ اندھی ہو گئی. مطلب یہ لوگوں کو کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قریش میں, مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نیا شخص آ کے نیا دین لے کے آ رہا ہے, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو متنافر آپس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے, اور جو ہے نا یہ کیا چل رہا ہے. سو ہی واز ویری اسٹانچ اور بڑے شدت پسند, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ہارم پہنچایا اپنے الفاظ کے ذریعے اور اپنے یعنی ایکشنز کے ذریعے, مختلف طریقے سے اسلام کو ڈی فیم کرنے کی, بیش کرنے کی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربین پیننسلا کے لیے نہیں, صرف صحابہ کے لیے نہیں, بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت کو دیکھیے کہ still he made دعا for two people. یا اللہ اسلام کو آنر دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ, عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام. عمر بن خطاب تو آپ جانتے ہیں, عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا. ان دو لوگوں میں واقعتاً بڑی کوالٹیز تھیں, بڑے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں, ان کی رسپیکٹ تھی, ان کا ایک ڈیمینر اور اٹائر تھا بہت زیادہ. تو اللہ کی ان دونوں میں سے کسی ایک کی دعا کی, یا اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے, جو تیرے قریب ہے, تو جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے دین میں داخل کر دے. And Allah subhanahu wa ta'ala loved Umar bin Khattab, and Allah subhanahu wa ta'ala chose Umar bin Khattab because of the khair he had in his heart. اور ہم دیکھیں گے ان میں کتنی خیر تھی, حتیٰ کہ اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, ابھی اللہ کی یہاں دعا کی اور کچھ ہی دنوں بعد عمر بن خطاب نے ڈیسائیڈ کیا ٹو کل دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم.